1937 میں ایک کتاب نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کامیابی کا ایک ایسا راز فاش کر دے گی جو صرف چند امیر ترین لوگ جانتے تھے، اور اب یہ راز ہر کسی کے لیے تھا۔ کتاب کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن بہت گہرا تھا کہ انسان جو سوچتا ہے وہی اس کی تقدیر بن جاتا ہے، اور انسان کا یقین اس کی دولت کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی وہ اصول تھے جنہوں نے سیلف ہیلپ کی پوری انڈسٹری کو جنم دیا۔ لیکن کیا ہو اگر یہ انقلابی خیالات بالکل نئے نہ ہوں؟ کیا ہو اگر کامیابی کا یہ پورا بلو پرنٹ، یہ ذہنی طاقت کا فارمولا آج سے 1400 سال پہلے ہی ایک آسمانی کتاب میں تفصیل سے بتا دیا گیا ہو؟ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کا یہ جدید خاکہ کیا ہے، پھر ہم قرآن میں اس کے متوازی اصول تلاش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ الہی منصوبے کو عمل میں کیسے لایا جاتا ہے، اپنے باطن پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، اور آخر میں جدید سوچ اور قرآنی حکمت میں وہ کون سا بنیادی فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں حصہ اول سے، ایک جدید کامیابی کا خاکہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو 1937 میں شائع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں چھا گئی۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے دل کی طرف۔ حصہ دوم، قدیم قرآنی متوازنات۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ جدید نفسیات کی جڑیں دراصل کتنی گہری ہیں۔ نیپولین ہل کا سب سے پہلا اصول ہے فیتھ یا یقین، یعنی خود پر اور اپنی صلاحیتوں پر ایک اٹل بھروسہ۔ لیکن قرآن اس سے بھی ایک قدم آگے، ایک گہرا اور طاقتور تصور دیتا ہے، توکل، یعنی اللہ پر کامل بھروسہ۔ دیکھیں، یہ خود پر یقین سے منع نہیں کرتا، بلکہ یہ یقین کی بنیاد کو انسان کی محدود ذات سے ہٹا کر کائنات کے لامحدود خالق کی ذات پر رکھ دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہاں طاقت کا مرکز انسان نہیں، اللہ ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اعتماد کو تکبر بننے سے روکتا ہے۔ حل کا دوسرا اہم اصول ہے آٹو سجیسشن، یعنی اپنے لاشعوری ذہن کو بار بار مثبت باتیں بتا کر پروگرام کرنا۔ اسلامی روایت میں اس سے ملتی جلتی لیکن کہیں زیادہ گہری چیز ہے ذکر، یعنی اللہ کی یاد۔ ذکر صرف ذہن کی پروگرامنگ نہیں، یہ روح کی پاکیزگی ہے۔ یہ ذہن کو دنیا کی بھاگ دوڑ سے ہٹا کر اس کے بنانے والے کی طرف لے جاتا ہے، اور قرآن دل کی حالت کا راز کھولتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یعنی جو کچھ دل میں ڈالا جائے گا وہی اس کی حقیقت بنے گا، چاہے وہ سکون ہو یا بے چینی۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں حصہ سوم کی طرف، الہی منصوبے سے عمل تک، کیونکہ صرف سوچنا اور یقین رکھنا کافی نہیں ہے، اس خواہش کو عمل میں بھی بدلنا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں الہام اور عمل کا بہترین امتزاج سکھاتا ہے، اور اس کی سب سے شاندار مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ اسٹریٹجک پلاننگ کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ انہوں نے قحط کے الہی خواب کی تعبیر کی، پھر اگلے 7 سال کی منصوبہ بندی کی، اناج ذخیرہ کیا اور پھر اسے تقسیم کیا۔ یہ دور اندیشی اور الہی رہنمائی پر عمل کی وہ مثال تھی جس نے ایک پوری قوم کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ حل کا ایک اور ستون ہے پرسسٹنس، یعنی ثابت قدمی، ہار نہ ماننا۔ لیکن قرآن ہمیں ایک اس سے کہیں زیادہ وسیع اور مضبوط تصور دیتا ہے، صبر۔ صبر کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہے، یہ مشکلات کے سامنے ہمت، امید اور حکمت کے ساتھ ڈٹے رہنے کا نام ہے۔ یہ وہ نفسیاتی طاقت ہے جو قرآن اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، اور ساتھ میں ایک وعدہ بھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں، یہ ایک ناقابل شکست ذہنی حالت کا اعلان ہے۔ صبر یعنی صابرانہ استقامت، وہ خوبی ہے جو ناکامی کو سیکھنے کا موقع بنا دیتی ہے اور تجربے کو مہارت میں بدل دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے اہم میدان جنگ کی طرف، حصہ چہارم، باطن پر قابو پانا، کیونکہ اصل جنگ باہر سے پہلے اندر لڑی جاتی ہے۔ جدید نفسیات لاشعوری ذہن یا سب کانشس مائنڈ کی بات کرتی ہے، جسے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن نفس کا تصور دیتا ہے، یعنی انسان کی اندرونی ذات جس میں اچھائی اور برائی دونوں کی کشش موجود ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اسی نفس کو قابو کرنے اور اسے پاک کرنے پر ہے۔ یہ صرف ذہن کا کھیل نہیں، یہ ایک روحانی جدوجہد ہے۔ قرآن کامیابی کا حتمی فارمولہ بتاتا ہے، قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا۔ اصل کامیابی
باہر کی دنیا میں کچھ پانے سے پہلے اندر کی دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اور اب وہ نقطہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے، حصہ پنجم، بنیادی فرق، وہ مقام جہاں جدید فلسفہ اور الہی حکمت کے راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ جدید سوچ کہتی ہے تم اپنی حقیقت خود بناتے ہو، جبکہ اسلامی فلسفہ کہتا ہے کوشش انسان کرتا ہے، نتیجہ اللہ بناتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا فرق زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ انسان کو کوشش کا ذمہ دار بناتا ہے، نتیجے کا نہیں، اور اسی ایک اصول کی وجہ سے کامیابی میں تکبر نہیں آتا اور ناکامی میں مایوسی نہیں ہوتی۔ تو آخر میں کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے؟ حصہ ششم، الہی برکت کے ساتھ کامیابی، یعنی کامیابی کی تعریف کو صرف دنیاوی دولت سے ابدی برکت تک لے جانا۔ تو قرآن کی روشنی میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ بہت سادہ، انسان کی سوچ اس کے عمل کو جنم دیتی ہے۔ جب یہ کوشش اللہ پر توکل کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس میں حقیقی طاقت آ جاتی ہے، اور جب انسان کا مقصد صرف دنیا نہیں بلکہ اللہ کی رضا بن جاتا ہے تو ہر کوشش میں برکت شامل ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو دنیا میں بھی سکون دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ تو سوال یہ نہیں کہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا صرف کامیابی کا پیچھا کیا جا رہا ہے یا ایک ایسی زندگی کی تعمیر ہو رہی ہے جسے اللہ اپنی برکت سے نواز دے؟ اس طرح کے مزید تجزیے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔